سامعین محترم، میری جمعۃ المبارک کی آج کی گفتگو کا موضوع ربیع الثانی کی مناسبت سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین کریمین کا تذکرہ مبارک اور ان کی سیرت کو بیان کرنا ہے۔ ان کی سیرت کو بیان کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ ہم اگلے جمعوں کے اندر پھر سیرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے معروف اور مشہور ہے۔ تو آج آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو والدین کریمین ہیں ان کا ذکر خیر ہم کرتے ہیں۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں۔ آپ کے جو والد محترم ہیں ان کا جو نام نامی تھا، اسم گرامی سید موسیٰ تھا، سید موسیٰ۔ آپ کی کنیت ابو صالح اور لقب جنگی دوست تھا، جنگی دوست۔ تو یوں آپ کا مکمل نام تھا ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست۔ اور آپ کی والدہ محترمہ کا جو اسم مبارک تھا، نام نامی اسم گرامی حضرت فاطمہ بنت عبداللہ صومعی، اور ابو الخیر کے لقب سے آپ جو ہے وہ ام الخیر کے لقب سے آپ معروف تھی۔ تو انہی کا آج تذکرہ مبارک کرنا ہے، ذکر مبارک کرنا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے جو دادا مبارک ہو گئے تو ان کا جو سلسلہ نسب ہے ان کا نام تھا آپ کے دادا کا ابو عبداللہ الجیلانی، ابو عبداللہ الجیلانی، اور آپ کے نانا کا نام حضرت عبداللہ الصومعی۔ اور یہ سارے کے سارے اپنے وقت کے عظیم ترین بزرگ تھے، عظیم ترین بزرگ، اللہ کے نیک بندے، نیک ہستیاں۔ اور ان کی عبادت مشہور، ان کا تقوی مشہور، ان کا ذکر و اذکار مشہور، اور ان کی نیکیاں مشہور، صالحیت مشہور۔ تو جب آباء و اجداد اتنے نیک اور پاک ہوں تو اولاد میں پھر غوث پاک تشریف لاتے ہیں، اولاد میں تب غوث پاک تشریف لاتے ہیں جب اوپر آباء و اجداد اتنے صالح ہوں۔ تو میں انہی کی آج سیرت کو بیان کرتا ہوں کہ حضرت سید ابو موسیٰ یعنی کہ حضور غوث پاک کے والد محترم کی جو تاریخ ولادت بیان کی جاتی ہے وہ 27 رجب المرجب سن 400 ہجری، سن 400 ہجری جو ہے وہ آپ کی تاریخ ولادت بیان کی جاتی ہے۔ اتوار کا دن 27 رجب المرجب سن 400 ہجری کو آپ ایران کے صوبہ جیلان میں پیدا ہوئے، آپ کے والد محترم۔ اور یہیں سے آپ کے جو حضور غوث پاک کا جو بھی ایک لقب حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ بھی پھر وہیں پر ہی پیدا ہوئے تھے۔ تو جیلان میں جو ہے وہ پیدا ہوئے، اور حضرت آپ کے جو والد محترم ہیں ان کی جو تاریخ وصال بیان کی جاتی ہے وہ 489 ہجری بیان کی جاتی ہے، 489 ہجری 11 ذوالقعدہ بروز جمعۃ المبارک، بروز جمعۃ المبارک سن 489 ہجری کو ایران کے صوبہ
گیلان یا جیلان دونوں تلفظ آتے ہیں، وہیں پر ہی آپ کا وصال ہوا۔ تو یوں کل 89 سال عمر جو ہے وہ روایتوں کے اعتبار سے بن رہی ہے۔ اب آپ کا جو لقب ہے نا جنگی دوست، اس کی وجہ تسمیہ بڑی دلچسپ بیان کی جاتی ہے۔ 2 وجہ تسمیہ کتابوں میں آتی ہیں، روایتوں میں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ قلائد الجواہر نامی کتاب کے اندر جو ہے وہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ چونکہ جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول رہتے تھے ہمہ وقت، جنگ میں اور جہاد میں، تو آپ جہاد کو عزیز رکھتے تھے، دوست رکھتے تھے، اور اس میں آپ بہت شوق سے شرکت فرماتے تھے، تو اس لیے آپ کا لقب جو ہے وہ جنگی دوست بن گیا، چونکہ صوبہ ایران فارس جو ہے وہ وہاں کا ہے، فارسی جو علاقہ ہے، تو جنگ اور دوست جو ہے وہ یعنی جنگ کو دوست رکھنے والے۔ تو چونکہ آپ جہاد فی سبیل اللہ میں بہت زیادہ شوق سے شرکت فرماتے تھے اس لیے۔ اور ریاض الحیات کے اندر اس لقب کی تشریح یہ بتائی گئی ہے کہ آپ ہر وقت تزکیہ نفس اور نفس کشی میں مشغول رہتے تھے، تقوی، طہارت اور عبادت کے اندر آپ جو ہے وہ مشغول رہتے تھے، اور مجاہدہ نفس میں، نفس کے تزکیہ اور مجاہدہ میں اس حد تک آپ آگے چلے گئے تھے کہ آپ نے کھانا پینا ہی ترک فرما دیا تھا۔ کھانا پینا 1 سال تک آپ نے جو ہے وہ کھانا نہیں کھایا، 1 سال تک۔ تو 1 سال بعد جو ہے وہ آپ کو کچھ کھانے کی خواہش محسوس ہوئی۔ 1 سال بعد آپ کو حضرت سید موسیٰ جنگی دوست، جب ان کو، یہ آپ کے حضور غوث پاک کے والد محترم کی بات ہو رہی ہے، 1 سال بعد جب ان کو کھانے کی کچھ طلب محسوس ہوئی، تو آپ نے جو ہے وہ ایک شخص نے آپ کو بہترین کھانا، عمدہ غذا اور جو ہے وہ ٹھنڈا پانی لا کر پیش کیا۔ آپ نے اس شخص کے ہدیے کو قبول فرمایا، لیکن فوراً ہی فقراء اور مساکین کو بلا کر ان میں تقسیم فرما دیا۔ یہ ان کا تقوی و طہارت ہوتا تھا۔ اور اپنے نفس کو جو ہے وہ مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ کیا تیرے اندر ابھی بھی عمدہ کھانا کھانے کا شوق باقی ہے؟ تیرے اندر ابھی بھی عمدہ کھانے کا شوق باقی ہے؟ تیرے لیے جو کی روٹی اور گرم پانی، ٹھنڈا پانی نہیں، جو کی روٹی اور بس گرم پانی تیرے لیے کافی ہے، تیری خواہش وہاں سے پوری ہو سکتی ہے، تیری بھوک وہاں سے مٹ سکتی ہے۔ تو آپ اسی کیفیت میں تھے، چلتا رہا کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے آئے۔ اسی کیفیت میں حضرت خضر علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور آ کے فرمایا کہ آپ پر سلام ہو، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے قلب کو جنگی، یعنی کہ اپنے نفس سے لڑنے والا، جنگ کرنے والا، اور آپ کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ تو وہاں سے آپ کا لقب جنگی دوست بن گیا۔ جنگی دوست کا ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے، اور فرمایا کہ آپ کو اپنا دوست بنا لیا ہے، اور مجھے اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ جا کے روزہ افطار کروں، میں آپ کے ساتھ جا کے روزہ افطار کروں۔ لہٰذا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جس قدر کھانا تھا اسی کو دونوں حضرات نے تناول فرمایا، اور آپ نے جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ روزہ افطار فرمایا۔ تو یہ جو ہے وہ آپ کا ایک لقب بیان کیا جاتا ہے جنگی دوست کے حوالے سے۔ ایک اور بھی جو ہے وہ روایت آتی ہے جنگی دوست کی کہ ایک مرتبہ آپ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے معاملے میں بہت محتاط رہتے تھے، بہت جو ہے وہ شدت فرماتے تھے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ آپ گھر سے باہر جا رہے تھے کہ خلیفہ وقت جو تھے، بادشاہ
اس کے کچھ ملازمین وہ جا رہے تھے اور سروں کے اوپر شراب کے مٹکے لے کے جا رہے تھے، تو آپ نے جو ہی دیکھا تو شراب کے مٹکوں کو جا کے توڑ دیا ان کے سروں کے اوپر۔ ملازمین تو چونکہ ان کا رعب تھا، دبدبہ تھا، بزرگی مشہور تھی، تو ملازمین ان کے سامنے تو کچھ نہ بول سکے، لیکن جا کے خلیفہ کو بتا دیا کہ ابو موسیٰ نے جو ہے وہ اس طرح کیا ہے۔ تو خلیفہ نے بلا لیا اور انتہائی غصے کے اندر، جلال کے اندر بیٹھا ہوا کہنے لگا کہ اے موسیٰ، کیا شراب کے مٹکے آپ نے توڑے ہیں؟ تو آپ نے بھی اسی رعب کے ساتھ جواب دیا، کہا ہاں میں نے توڑے ہیں۔ تو اس نے غصے کے ساتھ پوچھا کہ کیوں توڑا ہے؟ کہا اس لیے کہ میری ڈیوٹی یہی لگی ہے، میں اللہ کی طرف سے محتسب مقرر کیا گیا ہوں کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے معاملے میں جا کے میں لوگوں کے معاملات دیکھوں، یہ میری ڈیوٹی لگی ہے۔ تو خلیفہ نے جب یہ بات سنی تو ایک دم وہ اس کے اوپر ایک رعب کا غلبہ اور یہ اس طرح جو ہے وہ کیفیت طاری ہوئی۔ تو اس نے کہا اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے معاملے سے ہٹ کر بتائیں کہ پھر آپ نے اور کس وجہ سے توڑے؟ تو آپ نے اسی طرح جو ہے وہ جواب دیا، فرمایا کہ میں نے تجھ کو دنیا کی بربادی اور آخرت کی بربادی سے بچایا ہے، دنیا کی بربادی اور آخرت کی بربادی سے بچایا ہے۔ تو بادشاہ خلیفہ وقت نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو آج کے بعد میں بھی آپ کو اپنا محتسب مقرر کرتا ہوں، یعنی میری طرف سے بھی آپ کو سرکاری محتسب مقرر کیا جاتا ہے۔ تو آپ نے خودداری کے ساتھ فرمایا کہ مجھے تمہارے عہدے کی ضرورت نہیں، جب مجھے میرے خالق نے محتسب مقرر کر دیا تو میں مخلوق کا محتسب کیا بنتا پھر۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، خودداری کی اور بے نیازی کی۔ تو یہ تو جو ہے وہ ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ واقعات آتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کی جو تقویٰ کا اور آپ کی جو ہے وہ عبادت و بندگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پرہیزگاری کا آتا ہے، جو بہت مشہور ہے اور اکثر علماء کرام اس کو بیان بھی فرماتے ہیں کہ آپ ایک مرتبہ دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، ایک سیب جو ہے وہ بہتا ہوا آیا تو آپ نے جو ہے وہ اسے کھا لیا، بھوک لگی ہوگی، سیب کھا لیا۔ اب سیب تو کھا لیا، سیب کھانے کے بعد جو ہے وہ آپ کو ایک دم جو ہے وہ خوف خدا طاری ہوا، آپ کو ایک دم جو ہے وہ خوف خدا طاری ہوا اور آپ نے جو ہے وہ فکر کرتے ہوئے سوچنے لگے کہ یہ سیب کس کا تھا، مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں، دریا میں بہتا ہوا، حالانکہ دریا میں بہتا ہوا آیا، ٹھیک ہے، وہ کسی کی ملکیت نہیں ظاہر کر رہا تھا، کسی کی ملکیت سے جا کے لیا نہیں تھا، وہ خود بخود جو ہے وہ گرا ہوگا یا ٹوٹا ہوگا یا وہ بہہ رہا ہوگا، کوئی اس کا بظاہر جو ہے وہ مالک نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو ایک یوں سمجھے پبلک پراپرٹی میں چیز آ جاتی ہے نا، عام اس کے اندر، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے اوپر ایک خوف کا غلبہ پیدا ہوا اور فوراً ہی دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں یہ سیب کھانا میرے لیے حلال تھا بھی کہ نہیں تھا، یہ سیب کھانا میرے لیے حلال تھا بھی کہ نہیں تھا۔ ابھی وہ کسی کا حق، یہ حق نہیں تھا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ لوگوں کا حق کھا جاتے ہیں اور احساس تک نہیں ہوتا، لوگ لوگوں کا حق کھا جاتے ہیں اور احساس تک نہیں ہوتا، پھر عقیدت مند ہم بنے غوث پاک کے تو کس طرح فیضان ملے۔ برکت، اصل برکت اس رستے پر چلنے سے ملتی ہے کہ اولاد غوث پاک جیسی کب اور کیسے پیدا ہوتی ہے، اس واقعے کو سننے سے پتہ چلتا ہے۔ تو سوچنے لگے کہ پتہ نہیں یہ سیب میرے لیے حلال تھا بھی یا نہیں تھا، یہ خیال پیدا ہوا تو کہا کہ اس کے مالک کو تلاش کرنا چاہیے اور اس سے معافی مانگنی چاہیے، اپنا قصور جو ہے وہ معاف کروانا چاہیے۔ تو آپ جو ہے وہ سیب کے مالک کی تلاش میں دریا کے کنارے کنارے چل دیے، لمبا سفر کیا، چلتے چلتے لمبے سفر کے بعد جو ہے وہ آپ کو دریا کے کنارے ایک خوبصورت عمارت نظر آئی اور وہیں پر ہی سیبوں کا ایک باغ نظر آیا،
سیبوں کا ایک باغ نظر آیا جس میں سیب کے ایک بڑے درخت کی ایک شاخ دریا کے اوپر لٹک رہی تھی۔ وہاں پر دل نے گواہی دی کہ یقیناً یہ جو سیب تھا اسی شاخ سے ٹوٹ کر دریا میں گرا تھا اور یہ اسی کا ہی ہوگا۔ تو جب آپ کو یقین ہوا کہ یہ جو سیب میں نے کھایا اسی درخت کا ہے، تو آپ نے لوگوں سے اس درخت کے مالک کے بارے میں پوچھا، تو پتہ چلا کہ اس باغ کے مالک اپنے زمانے کے مشہور بزرگ عابد و زاہد حضرت سیدنا عبداللہ صومعی ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ صومعی، وہ کھانے والا بھی اللہ کا نیک بندہ، جس کا باغ تھا وہ بھی اللہ کا نیک بندہ۔ تو آپ جو ہے وہ حضرت عبداللہ صومعی کی جو سب سے بڑی خصوصیت بیان کی جاتی ہے، فرمایا جاتا ہے آپ کا مرتبہ و مقام، یعنی حضور غوث پاک کے نانا کا، غوث پاک جو جس اس میں تشریف لاتے ہیں یا ان جیسے جو ہستیاں پیدا ہوتی ہیں، تو میں نے بتایا کہ اگر اولاد کو شریف جننا ہے تو اس سے پہلے اعلیٰ درجے کی خود شرافت اختیار کرنی پڑے گی۔ اگر اولاد کو خود شریف جننا ہے، اولاد کو نیک صالح جننا ہے، تو اس سے اعلیٰ درجے کی نیکی اور صالحیت اختیار کرنا پڑتی ہے، تب غوث پاک جیسے بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ تو آپ نے جو ہے وہ حضرت عبداللہ صومعی کی جو سب سے بڑی خصوصیت بیان کی جاتی ہے وہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ آپ مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی تھی، اور مرتبہ یہ تھا کہ اگر کوئی دنیا میں کسی نے آپ کو اذیت دی تو اس کا بدلہ خود اللہ لیتا تھا اس سے، اور اگر کسی نے خدمت کی اور آپ اس سے خوش ہوئے، راضی ہوئے، تو اس کا اجر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو عطا فرما دیتا تھا۔ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ہر ایک کا اپنا مرتبہ و مقام ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ صومعی جو ہے وہ ان کے بارے میں جب آپ نے پوچھا، پتہ چلا، تو آپ بغیر کسی تاخیر کے، یعنی حضور غوث پاک کے والد محترم بغیر کسی تاخیر کے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا ماجرا بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد کہا کہ معافی کے لیے حاضر ہوا ہوں، ایسے ایسے جو ہے وہ سیب آیا تھا اور میں نے کھا لیا، وہ بھی بھول کر، جان بوجھ کر نہیں، بھول کر سیب کھایا، تو کہا کہ اس کی معافی کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت عبداللہ صومعی جو خود اللہ کے ولی تھے اور ولایت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز تھے، جب انہوں نے ان کی یہ بات سنی حضرت موسیٰ جنگی دوست کی، تو وہیں پر پرکھ لیا، پہچان لیا کہ یہ جو نوجوان ہے یہ بھی معمولی نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا مقبول اور چنیدہ بندہ ہے، منتخب بندہ ہے۔ تو آپ کی بات سن کر جو ہے وہ فرمایا انہوں نے کہ معافی ایسے نہیں ملے گی، معافی ایسے نہیں ملے گی، 12 برس تک تمہیں میری خدمت کرنا ہوگی، 12 سال تک میری خدمت میں رہو گے تب جا کے معافی ملے گی۔ تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے یہ بات سنی، کہا 12 سال کی خدمت سستا سودا ہے، جو قیامت میں پھنس گئے اور دوزخ میں جا پڑے تو پھر وہ اور مشکل ہو جانی ہے، وہ سودا مہنگا ہے۔ کہا بخوشی یہ شرط قبول کرتا ہوں۔ وہاں پر رہے، 12 سال تک آپ کی صحبت میں گزارے، خدمت کرتے رہے۔ جب 12 سال پورے ہو گئے تو پھر اگلا ایک اور امتحان شروع ہوا۔ تو آپ جب 12 سال کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوئے تو حضرت عبداللہ صومعی نے فرمایا کہ معافی کے لیے ایک اور شرط بھی ہے، ایسے نہیں، ابھی جان نہیں چھوٹی۔ وہ شرط یہ ہے کہ میری جو ہے وہ ایک بیٹی ہے، سنتے جائیے گا، میری ایک بیٹی ہے جس کے اندر 4 عیب پائے جاتے ہیں، 4 اس کے اندر عیب ہیں۔ پہلا کہا آنکھوں سے اندھی ہے، دوسرا کہا کانوں سے بہری ہے، تیسرا کہا ہاتھوں سے اپاہج ہے، اور چوتھا کہا پاؤں سے وہ لنگڑی معذور ہے۔ تو ہاتھوں سے لولی اور پاؤں سے جو ہے وہ لنگڑی اپاہج ہے۔ اگر تم اپنا گناہ معاف کروانا چاہتے ہو تو تمہیں اس سے نکاح کرنا پڑے گا۔ زندگی کا سب سے قیمتی فیصلہ، زندگی کا سب سے اہم فیصلہ، ہر کوئی کتنے عرصے تک وہ اپنا جیون ساتھی تلاش کرتا ہے
اور خوبصورت سے خوبصورت اور پتہ نہیں کیا کیا خوبیاں ڈھونڈتا ہے۔ چونکہ خوف خدا غالب تھا، پھر دنیا کی کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ آپ نے سوچا اور کہا کہ اگر اتنی سی بات پہ جان چھوٹتی ہے اور قیامت میں پکڑ نہ ہو تو یہ شرط بھی چھوٹی ہے۔ تقوی جب اس لیول کا ہو، باپ جب اتنا نیک ہو تو بیٹے غوث پاک جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ باپ جب اتنا نیک ہو، اور پھر ماں کی بات سنیے گا، صرف باپ ہی نہیں، ماں بھی جب اتنے کمال درجے پر ہو تب بات چلتی ہے۔ تو آپ نے یہ شرط بھی قبول کر لی، اور حضرت عبداللہ صومعی نے جو ہے وہ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ نکاح کے بعد جو ہی آپ کمرے کے اندر داخل ہوئے اور اپنی زوجہ کے ساتھ آمنا سامنا ہوا تو دیکھتے ہی ایک عجیب سی کشمکش میں پڑ گئے اور پریشانی میں مبتلا ایک دم باہر نکلے اور اپنے سسر یعنی حضرت عبداللہ صومعی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو انہوں نے پریشانی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا یہ مسئلہ جو آپ نے باتیں بیان کی تھیں، جو میری زوجہ ہے اس کے اندر تو ایسا کوئی بھی عیب نہیں پایا جاتا، بلکہ وہ تو انتہائی حسین و جمیل بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جن کے پاس تم گئے ہو واقعی وہ تمہاری زوجہ وہی ہیں، جو وہ زوجہ تمہاری وہی ہیں اور وہ میری بیٹی بھی وہی ہیں، لیکن جو میں نے ان کے اندر عیب بیان کیے تھے ان کی حقیقت اب آپ سن لو۔ ان کی حقیقت یہ ہے کہ جو میں نے کہا کہ آنکھوں سے اندھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی جو نامحرم مرد ہے اس کو دیکھنے سے اندھی ہے، اس کی طرف جانے سے اندھی ہے۔ جو میں نے کہا کہ کانوں سے بہری ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری بیٹی نے آج تک ذکر خدا سنا ہے، حق ذکر سنا ہے، کبھی بھی شیطان کا ذکر اور کبھی بھی ناحق بات اس کے کانوں تک نہیں گئی، وہ اس چیز سے بہری ہے۔ اور کہا جو میں نے کہا ہاتھوں سے معذور، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہاتھ غیر مردوں کو چھونے سے معذور ہیں۔ جو میں نے کہا کہ پاؤں سے معذور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اتنی اطاعت، اتنی فرما برداری موجود ہے کہ اس کا ایک قدم بھی شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں اٹھ سکتا۔ جب ماں کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں کہ وہ آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری اور ہاتھوں سے لولی اور پاؤں سے اپاہج و معذور ہو، لیکن معذور اس طرح کہ وہ کوئی بھی کام حکم خداوندی کے خلاف نہ کر سکتی ہو، تو جب باپ کا تقوی اس حد تک بڑھے کہ اسے ایک سیب معاف کروانے کی فکر پڑ جائے اور ماں اس حد تک متقی ہو، تو جب ایسی دو ہستیاں، دو دریا رحمت کے ملتے ہیں تو درمیان سے غوث پاک جیسے ہستیاں تشریف لاتی ہیں، تب ایسی نیک اولاد پیدا ہوتی ہے، تب اتنے صالح ہستیاں تشریف لاتی ہیں، تب اتنا اولیاء اور ولایت کے تاج و سردار پیدا ہوتے ہیں۔ اگرچہ ہم اتنے نیک نہ سہی، متقی نہ سہی، کم از کم کچھ نہ کچھ اندر دل میں آرزو تو پیدا کی جا سکتی ہے، خواہش تو پیدا کی جا سکتی ہے کہ اصل دین یہی دین ہے۔ ہم غوث پاک کی عقیدت تو رکھیں، غوث پاک کی محبت تو رکھیں، اور ہمارا رزق ہی حلال نہ ہو۔ جن کے والد ایک اجنبی سیب کھانے کے بعد ان کے اوپر خوف خدا کا غلبہ ہو جائے اور ہم رزق کا لقمہ ہمیں پتہ نہ ہو کہ حلال ہے یا حرام، یا کچھ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ رزق حرام ہے پھر بھی وہ ڈکارتے چلے جاتے ہیں، تو کیا ان کی نسلوں میں اس طرح کی ہستیاں پیدا ہوں گی؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھیے گا، اگر اولاد کو شریف بنانا ہے تو خود حلال کھانا پڑتا ہے، ماں کو بھی نیک بننا پڑتا ہے، باپ کو بھی نیک بننا پڑتا ہے، تب اولاد با ادب پیدا ہوتی ہے، تب اولاد فرما بردار ہوتی ہے۔ اولاد کو اگر اس کے پیٹ میں آپ نے ایک بھی حرام کا لقمہ ڈالا، کل کو وہی حرام اس کے اندر ابلتا ہے، جوش مارتا ہے، اور وہ آپ کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے گھر سے دھکے دے کے وہ حرام کی دولت آپ کو نکلواتی ہے۔ جن کے بچے نافرمان ہیں، سوچیں کہیں پیچھے دو جرم تو نہیں کیے، پہلا جرم کہیں حرام تو نہیں کھلایا اولاد کو حرام کما کر، دوسرا جرم کہیں خدا کی بندگی سکھانے میں غفلت تو نہیں کی۔ یاد رکھیے گا، اگر یہ دو انسان
اپنی اولاد کے حوالے سے دو غفلتیں نہ کرے کہ شروع سے اس کو اللہ کی ادب اور رستے کی تربیت دے، نمبر 1، اور نمبر 2 اس کو لقمہ حلال کھلائے۔ تو جب آپ چارپائی پہ ہوتے، بیٹا قدموں کی سائیڈ کھڑا ہوتا ہے اور وہ بھی ہاتھ باندھے، تو اللہ پاک ہمیں بھی اس طرح کا با ادب بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلا جمعہ یہ آپ کے والدین کریمین کی سیرت کے حوالے سے تھا، اگلا سیرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔